فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سامعین گرامی، انسانی نسل اور انسانی معاشرے کی ابتدا میاں اور بیوی کے ایک مقدس رشتے سے ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ رشتہ اس سے بھی بڑھ کر ایک انتہائی مقدس رشتے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو رشتہ والدین کا، والد کا اور والدہ کا، اور بیٹوں کا اور بیٹیوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی احکامات میں اس رشتے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ انسانی معاشرے کی ابتدا کے لیے اور اسی کی نشو و نما کے لیے اس رشتے کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 میں رب العالمین نے یہی احکامات بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے، اور ان حقوق کو ایک چھوٹی سی آیت میں ڈال کر بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا کہ کس طرح ہم اپنے والدین کا حق پہچان سکتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ہمیں کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر دوسرا حکم اس کے ساتھ آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ اور احسان ہمارا ایک عمومی خیال ہوتا ہے کہ یہ عدلے کا بدلہ ہے، جو دوسرے نے میرے ساتھ کیا اور میں نے اگر اس کی اچھائی لوٹا دی تو میں سمجھتا ہوں میں نے اس کا احسان کر دیا۔ در حقیقت یہ احسان نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریڈنگ ہے کہ میں نے کوئی تجارت سے کی ہے۔ احسان یہ ہے کہ دوسرے نے جو میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میں اس سے کہیں بڑھ کر جب اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو یہ در حقیقت احسان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے تمہارا والد یا تمہاری والدہ کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ یعنی یہ ایک بہت ہی وسیع قسم کا ایک لفظ ہے کہ جس میں انسان کی جو جسمانی کیفیت، جسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، اور جو الفاظ ہیں دونوں آ جاتے ہیں کہ والدین کے سامنے کوئی بھی ناشائستہ رویہ، کوئی بھی ناگواری کا اور ناراضگی کا کوئی بھی رویہ تم دکھا نہیں سکتے، اور کسی بھی قسم کے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے کبھی سختی سے بھی بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو عزت، احترام، ادب کے ساتھ ان کے حضور بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو ان کے حضور ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جھکائے رکھو۔ یعنی جب بھی والدین کے سامنے تمہارا پوسچر، تمہاری باڈی لینگویج اور تمہاری کوئی بھی گفتگو اور تمہارا کوئی بھی رویہ، تمہاری ماتھے کی کوئی بھی شکن
ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انہیں ناگوار گزرے کسی بھی حالت میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے حضور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ جھکائے رکھو، اور پھر ان کے لیے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب آپ ان پر اسی طرح رحم کیجئے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ یعنی اگر ہم سب پر ہمارے والدین نے بچپن میں رحم نہ کیا ہوتا تو آج ہم میں سے کوئی بھی اس مقام پر کہیں بھی نہ ہوتا، اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہ کر رہا ہوتا۔ تو جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، اس طرح آپ اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ اے میرے رب آپ ان پر اسی طرح رحم والا معاملہ فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ وہ سلوک جو بچپن میں وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے، وہ رحم والا، وہ پیار والا، وہ شفقت والا، محبت والا، راتوں کو جاگنے والا، بسترے گیلے کرنے والا، زبان سکھانے والا، چلانے والا، قدم بقدم جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے ہمیں دنیا میں سر اٹھانے کا سلیقہ سکھایا، ایک ایک چیز جو ماں باپ نے سکھائی، اس سے بڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کی طرف وہ چیز لوٹا سکیں۔ اور کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی ساخت کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی جیسے انسان بچپن میں تھا پھر وہ بڑھاپے میں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور اور ناتواں پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور اور ناتواں پیدا کیا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی، پھر تمہیں قوت کے بعد دوبارہ کمزوری عطا کی، اور پھر تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جس طرح انسان بچپن میں کمزور اور ناتواں اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دوسروں پر اسی طرح محتاج اور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچپن میں تھا۔ تو پھر رب العالمین کا یہ سبق ہے کہ جس طرح بچپن میں والدین تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ اس سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں کہ جو وہ تمہارے ساتھ دنیا میں کرتے رہے۔ سامعین گرامی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے سنا ہوا ہے۔ قرن یمن کے رہنے والے تھے اور اسی کی مناسبت سے ان کا نام اویس قرنی تھا۔ مدینہ المنورہ سے بہت دور رہتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تڑپ ان کے دل میں تھی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی مسجد نبوی کو جانے کو بڑا ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی کی اس تڑپ کا کیا حال ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ وہ آپ کو پیغام بھیجاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، میری زیارت، میری ملاقات ضروری نہیں ہے، والدہ کی خدمت زیادہ ضروری ہے۔ ماں کی خدمت میں رہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی خواہش اسی طرح رہ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آتا ہے تو یمن سے جو بھی قافلہ آ رہا ہوتا ہے، حضرت عمر اس قافلے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر بھی ہے؟ تو ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے، اس قافلے میں حضرت اویس یمن سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ حضرت عمر کو مل جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں اویس بن عامر ہوں۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ قبیلہ مراد اور قرن شہر سے، یمن کے اس شہر سے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ایک برس کی بیماری تھی جو کہ ایک چھوٹا سا ایک درہم کے برابر ایک داغ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی اویس بن عامر ہوں۔
حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے قافلے کے ساتھ آئیں گے، وہ قرن سے ہوں گے اور ان کو برس کی بیماری ہوئی ہوگی جو کہ ایک داغ کے علاوہ ساری صحیح ہو گئی ہوگی، اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے، اور وہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیں گے۔ اویس بن قرنی جو کہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بشارت دے کر جاتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ اگر اللہ پر کوئی بھی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیں گے۔ اور انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تم ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت ضرور کروانا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس پھر آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ تو حضرت اویس نے حضرت عمر کے لیے دعائے مغفرت کی، اور یہ درجہ صرف والدہ کی فرما برداری کہ آج کل کے حج اور عمرے تو کئی، میں سمجھتا ہوں ہزاروں چیزیں ایسی قربان کی جا سکتی ہیں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس اصحاب رسول کے لیے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی تڑپ دل میں رکھتا تھا اور وہ تڑپ پوری نہیں کر سکا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے والدہ کی خدمت کرو، اور اس والدہ کی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اجر تھا اور ان کا جو مقام تھا وہ کئی صحابہ کرام سے اونچا کر دیا۔ ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں اور اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ رو رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم جاؤ، واپس جاؤ اور اپنے والدین کو جا کر ہنساؤ، انہیں خوش کرو، انہیں رلاؤ نہیں، ماں باپ کی خدمت کو نہیں چھوڑو، جہاد کو چھوڑ دو۔ سامعین گرامی، شیطان کا جو پہلا وار ہے وہ اس فیملی یونٹ پر ہے کہ جو رب العالمین نے ایک مقدس رشتے میں اپنے بندوں کو جوڑا ہے، اور وہ رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹنے والا رشتہ نہیں ہے، لیکن شیطان اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، اور یہ رحم کے رشتے، جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے رشتے، ان رشتوں کو رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو، رشتہ داری کو عرش کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اور وہ رحم اور وہ رشتہ داری کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑیں گے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو اور وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے۔ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کو توڑے نہیں بلکہ ان کو جوڑے رکھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے، اس میں پچھلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ بیان کیا۔ 3 شخص کہ جو کسی سفر پر جا رہے تھے، وہ رات کا وقت آیا تو انہوں نے ایک غار میں چلے جاتے ہیں کہ رات بسر کریں گے، اور جب اس غار میں گئے تو غار کے منہ پر ایک چٹان جو تھی، ایک پتھر کا بہت بڑا ٹکڑا جو تھا، وہ اس پر آ کر ٹھہر گیا، اور ان تینوں کے لیے اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہم اپنے ان اچھے اعمال کو یاد کرتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ کی خاطر کیے، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس غار سے باہر نکلنے کی کوئی سبیل اور کوئی سبب بنا دیں۔ تو ان میں سے پہلے شخص نے کہا
کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور میں شام کو جب آتا تھا تو میں بکریوں کا دودھ لے کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنے نوکروں کو دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں باہر گیا تو مجھے دیر ہو گئی، اور جب میں واپس آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، اور میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ماں باپ کے پاس گیا، لیکن وہ تو سو چکے تھے، تو میں نے انہیں اٹھانا گوارا نہیں کیا کہ اس لیے کہ شاید انہیں تکلیف ہوگی، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو بھی دودھ نہیں دیا، انہیں بھی کھانا کچھ نہیں دیا، اور میں ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور صبح ہو جاتی ہے، اور پھر میرے والدین جب اٹھتے ہیں تو میں انہیں وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہوں، اور میرے والدین وہ دودھ پیتے ہیں۔ تو اے اللہ میں نے یہ عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، میں نے یہ عمل اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ان کی خدمت کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو آپ ہمارے لیے اس غار سے نکلنے کا کوئی سبب بنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر کا ٹکڑا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور جگہ بنا دیتا ہے۔ پھر دوسرا شخص اپنی ایک پاک بازی کی ایک مثال اور ایک واقعہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ کس طرح میں نے اپنی عزت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کے ٹکڑے کو اس غار سے تھوڑا اور ہٹا دیتے ہیں، اور پھر تیسرا بندہ وہ اللہ کے حضور اپنا ایک اور نیک واقعہ بیان کرتا ہے، اور وہ واقعہ کہ میرے پاس کچھ مزدور تھے، غلام کام کرتے تھے، اور ان میں سے ایک غلام جو تھا وہ بغیر تنخواہ لیے، اجرت لیے چھوڑ کر چلا گیا، تو میں نے اس کی تنخواہ دینی تھی، تو اے اللہ میں نے اس کی جو تنخواہ تھی اس کو میں نے کہیں انویسٹ کر دیا، میں نے سرمایہ کاری کر دی، اور اس سے پھر کئی جانور بن گئے، کئی بکریاں اور اونٹ اور گائے جو تھیں وہ اس سرمایہ سے میں نے بنا لی۔ پھر ایک دن کئی سالوں بعد وہ اللہ کا بندہ گھومتا گھومتا میرے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ تو نے میری تنخواہ دینی تھی اور تو نے میری تنخواہ نہیں دی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تمہارا جتنا بھی سامان ہے یہ تمہاری اس تنخواہ سے جو میں نے سرمایہ کاری کی تھی اس سے بنا ہے، تو یہ سارا سامان اللہ کے لیے لے جاؤ کہ یہ میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ اور وہ بندہ وہ سامان لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا کر ان سب کے لیے راستہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے کہ ہم وہ کام جو کہ اچھے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کیے، ان کاموں کو اگر یاد کر کے اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ٹالتے نہیں ہیں۔ تو سامعین گرامی، والدین کی خدمت جو ہے یہ اسلام کی ایک بنیادی عقائدوں میں سے ایک ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ کے برابر بھی قرار دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک بڑے عبادت گزار شخص جریج کا قصہ بھی بیان کیا کہ جو بہت ہی عبادت گزار تھے، اور وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے حضور، تو ان کی ماں نے انہیں بلایا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک طرف میری ماں بلا رہی ہے اور ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ نماز زیادہ ضروری ہے، وہ نماز پڑھتے رہے، اور ان کی ماں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اتنا مصروف ہو گیا ہے عبادت میں کہ یہ میرے سے بات بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج کو ایک بڑی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ والدین کی خدمت تو بڑی آگے کی بات ہے، صرف بات چیت کرنا، اور یہ بھی نوافل نمازوں سے زیادہ اس کی اہمیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ والدین کے سامنے اگر بیٹھے ہو اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کر رہے، ان کے ساتھ پیار سے، ادب سے، محبت سے، اخلاق سے کوئی بات چیت بھی کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اکثر آج کل گھروں میں لگتا ہے کہ والدین بیٹھے ہیں
اور بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے موبائل فون کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ والدین جو ہیں جب وہ بزرگی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ ہماری توجہ کی اور ہماری بات چیت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اور میرے پوتے اور میری پوتیاں جو ہیں وہ میرے پاس آئیں، اور میرے نواسے اور میری نواسیاں، اور وہ میرے سے صرف بات چیت کریں۔ اور پھر جو والدین کے جو دوست ہیں، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا، تمہارے والدین کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے سواری پر، گدھے پر سوار تھے، جیسے آج کوئی شخص کسی گاڑی پر اور کسی بڑی گاڑی پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک عمامہ پہنا ہوا تھا۔ تو راستے میں ایک ان کو دیہاتی ملتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر اس دیہاتی سے بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، بڑے پیار سے، محبت سے ملتے ہیں، اور پھر اپنا گدھا بھی اسے عطا کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی سواری اسے دے دی اور اپنا عمامہ بھی اسے دے دیا، اور وہ دیہاتی جو ہے وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ان کے ایک ساتھی ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دیہاتی سا شخص تھا، آپ اسے کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی دیتے تو یہ خوش ہو کر چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ جو دیہاتی ہے، اس دیہاتی کا والد میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیٹے کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی بیٹے کی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اگر والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے بیٹے کے لیے، تو والد کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، اس موقع کو ہم اکثر ضائع کر دیتے ہیں، اپنے کیریئر کے چکر میں، اپنی نوکری کے چکر میں، اپنے روزگار کے چکر میں، اپنے بچوں کے چکر میں۔ اور اکثر والدین میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ترس رہے ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے والدین میں سے ایک والد یا والدہ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرا خیال ہے ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے، اور اسی پیاری حدیث کو حضرت مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے خوبصورت اشعار میں ہمارے لیے چھوڑا کہ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ، ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے تین بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ یہ کمبخت کون ہے، اصحاب نے کہا کہ یہ کمبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 مرتبہ کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو گئی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو گئی کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے اپنی ماں اور یا اپنی باپ کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ سامعین گرامی، اقبال نے
اپنے خوبصورت اشعار میں یہی کہا تھا کہ بیٹوں کی نسبت اور بیٹے جو ہیں یا بیٹیاں اولاد اپنے ماں باپ کی وراثت کی حقدار کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ وراثت کا حصہ اسی لیے رکھا ہے کہ اولاد ماں اور باپ کی جو علم اور جو ہنر اور جو ان کا کردار اور جو ان کا اخلاق اور جو ان کا ایمان اور جو ان کا تقوی ہے اس کو لے کر چلتی ہے اور اسے آگے بڑھاتی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ کہ بیٹا باپ کی جائیداد کا حصے دار اس لیے بنتا ہے کہ وہ باپ کے ایمان اور تقوی اور اس کا علم اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو لے کر آگے چلتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے اور اس کی نسل کو آگے لے کر چلتا ہے، اور ان کے لیے جب تک وہ زندہ ہیں ان کے لیے ان کی وہ خدمت کرتا ہے، ان کی تابعداری کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو خود کے قول ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ہمارے لیے قلم بند کیے، اور انہوں نے کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی شیوہ ہے کہ وہ جب تک انہوں نے اپنے والدین کو پایا ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو ہم میں سے جن جن کے والدین حیات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی خدمت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری خدمت کی تھی، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے وہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ بنی اسرائیل میں دی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ آپ ان پر اسی طرح رحم کیجئے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ تو دعا کریں سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے والدین کا حق پہچاننے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فرما بردار اور ان کا تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حق میں وہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ آپ ان پر اسی طرح رحم کیجئے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔